اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ چند روچانی تا یک ویڈیو ش نظر دیم اگست کہ مفتی اعظم بلوچستان یک خطاب فرمائنہ گئے طور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی سرا تبصرہ کرنا گئے طور کرامت تنی بارہ ارشاد فرمائنہ گئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انچے مزن یک محدثیت کہ شاہی وفات بعد شاہی قبر حاکان خوشبو اکات مخلوق ایشان کست ایشان زرتنت اور برکت حاصل کرنے کے خاطر ایشان برتنت. لیکن اما یک خاران دوست آئی اسی سر ایک اعتراض کو کہ مفتی اعظم بلوچستان ادا لفظ وانا گئے یا خضونا اور پدہ کستا معنی کرنا گئے یا کلونا. مفتی اعظم بلوچستان بھی اور امی علماء اہل سنت تنیدی کس سے نہ گشتا کہ قبر آقا بورت یا کس تیشرہ بطور خوردک بطور تبرک ایسا شما ڈائریکٹ بورت امی علماء کس اسی بارے اڑیں گپنا جاتا اور یا خضون معنی ہم آقا زورہ گند اور مفتی اعظم بلوچستان ہمیں گپا رجت کہ قبر آکانا زرتن اور آخر چٹوئے کھڈے جوڑ بو لاد درابو آئے گو مفتی اعظم بلوچستان ادھا کس مبالغہ آرائی کا نگینت ایوڑیں گا پچ نہ بوتا صرف آکانا زرتا بوش کرتا گن لیکن برگے گا پائیتا نیست اور ہمیں مطابقہ ورگے گا پائیتا نیست اور اولی گا پیش کہ اما ورگے بارا اما علماء سنت تا کس نہ فتوہ داتا نہ کس ایشی بارا گپ جاتا دومی برگے اور ایشان بطور تبرک استعمال کرنے گئے گسائر کرنے گئے خاطرہ الحمدللہ گوما حوالہ جات موجود ہیں. منولی سے ایک مثال بیان کریں چونکہ محدثین کرام حدیث بیان کرنت یک حدیث تا آکست حدیث الفاظ کم میں مختلفاً اور دومی حدیث تا کم میں نہ آئی تا اضافین الفاظ ہستے اور سیمی چارمی حدیث تا مختلف انداز تا محدثین کرام کے استعرہ بیان کرنا. ای واجہ صرف بخاری شریف جندے مقدمار چارتا کہ آئی تا کست برگے اور گسا استعمال کرنے گئے الفاظ نے استا تھا لہذا آئی کست امی جاگہ فتوہ ایجاد کہ دا برگے لفظ نے گا پیش واجہ کہ ایک مثال میں بیان کریں کہ ایک پغٹیت ای چاہے تا کب زمین ہے گے تو چاہ والا پغٹا اسے سوچ کو تشا کجا کہے گوشتے ہوئے مشہ دنیا کائیں آئیے امیدہ کم میں نہ گونڈیں چکرے گولداریں جت گوشتے تی دنیا ان کسی نے بھی تا گو بابا دنیا سک مزن ہے آئی دیگا کم میں گونڈیں دیگا چکرے جت شمیشی کم میں مزنت گوشتے دنیا ان کسا بھی تا گو بابا ہنگا مزن ہے پدہ شمی چاہے کنار گت مکمل گولداریں چکرے جاتے گوشتے دنیا تے ہی کسبی تا گو بابا دنیا چھٹ مزن ہے گوشتے بابا تا گنوں کے شیشی دیما ٹوئین دنیا نے پچھے کیا مچھے اتایت ڈننا آدر نہ آتت تو لہذا گا پیشن کے مقدمے تا ٹھیک ہے بخاری شریف ہے اگرچہ الفاظ نیست لیکن ایدگا کتاب انتا مکمل کو تفصیل بیان استن کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ مزار ایکستما آکانا بالکل برتن تیم نے دیما شیط علمات اسی باقیدہ جلد اول ہے تا اسی مقدمے تا مکمل تفصیل بیان کرنے گئے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اما واجہیں کیا رگوشن شیخ علی الاطلاق کیا رہ مچھ منہ گئیں ہر مکتب فکر ای واجہ منہ گئیں تیشیت علمات جلد اول اور اسی مقدمہ امام بخاری زندگی اسرا تبصرہ کرنا گئیں اور چون برادار لفظ استعمال کرنا گئیں فرمانی کہ نقل است کہ چون ویرا دفن کردہ فرمانی وقت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دفنش کو راہیہ طیبہ از مشک از قبر او میں دمید فرمانی کہ شاہی قبرے تا مشکے وڑین خوشبو شاہی قبرہ کس درکات و این راہیہ مدت از خاک تربت او استشمام میں کردن فرمانی شاہی قبرے ہاکا امی خوشبو تا یک وقت مخلوق ایشان خوشبو حاصل کو اور ایشان بوئی شکرتا و مردم بزیارت میں آمدند فرمانی کہ مخلوق پر ایک قبر زیارت تیکاتن از خاک تربت و تبرک میں بردند فرمانی کہ شاہی قبر آکام بطور تبرک برتش اینا کہ قبر آکانا زرتن بوئی شکو ایر شکرتا تو ای لفظ معنی وجہ توت کا مہربانی کا کہ لفظ معنی چین کہ خاک تربت و تبرک میں بردند کہ قبر آکانا تبرک خاطر برتش اینا کہ بوئی شکو ما جاگا دور شداتا اور دیما تگوشتے کہ یہ گپا مبالغہ آرائی کنا گئیں کہ نہ دا کھڈ بوتا نہ لاد درا بوتا شیخ صاحب گوشا گئیں فرمانی چنان کے مغا کی بر تربت او پیدا شد فرمانی ٹھوئیں کھڈ کستائی مبارک کے قبرے تا درابو یعنی آئی مبارک کے قبرے کست مکمل امی تنپگ ای ام جال بو اور ایک ٹھوئیں کھڈ جوڑ بو پس مردم پنجرے از چوب برسر تربت او ترتیب دادن فرمانی پدا مخلوقہ گوڑے ایک پنجرے جوڑ کو یعنی درخت شاخانی پنجرے جوڑش کو اور قبرہ رکستہ مکمل بندش کو اور دیما فرمانی مردم خاک ماحول پنجرہ میں بردند
انگا گوشا گئے فرمانی کہ ہم پنجرے اجت لیکن مخلوق کاتنت امام بخاری رحمت اللہ علیہ قبر ایش کو آش کے پنجرے ایش کو آکے آکانا میں بردند برتش اینا کہ میں جاگا صرف زبوئی شکو واپس ایر شکرتن اور ایدہ کس دیما فرمانا گئے تو وہ ہما راہیا میں شنیدند و تام مدتاہ مدید آن راہیا باقی بود فرمانی امی خوشبور مخلوقت چھنک کا اس کے وقت میں گپار اس کے طور میں خوشبور بو کنا گئے تھا محسوس کنا گئے تھا تو ایک مزن مدت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبر کست میں آکانا مخلوق ہے برتن وجہ سر شمائے گو کہ آکے تبرک جائز نہیں لیکن روچے تا تی میں گپے تا تا یہ گوشہ گئے کہ شاہی برکت حاصل کنک جائز ہے مخلوق کا زاگان یاروں سے خاطرہ بطور خوشبو برتا اور دومی اے اعتراض کے تکرتے الحمدللہ شیط علماء تپش کا جلد اول تا اور امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کست آلات و زندگی بیان کا نگئیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دا مکمل تفصیلات تگوش داشتے اور دومی مسئلہ واجہ اما الحمدللہ تنیدی نگوشتا کہ خبر آک ورگین ہاں استعمال کرنے کے خاطرہ باقاعدہ اے واجہ کتاب منینے تیتی جندے فضائل حج جن ایک اس مولانا زکریہ صاحب لکھو کی کتابیں اور کتب خانہ فیضی لاہور ایک اس تی کتاب واجہ اور ایشی کے صفحہ نمبر 188 تا بخاری شریف ایک حدیث سے بیان کرنے گئے حدیث راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول للمرید بسم اللہ تربت اردنا بریقت بادنا یشفی سقیمنا اللہ محبوب علیہ السلام مبارک کا اوتی اوزین کا نے لگاشتا اوتی لنکو کے سرا اور مدینہ شریف آقا نشر جاتے اور پدچے کو بسم اللہ اللہ نامہ تربت اردنا ام زمین آک بریقت بادنا اور ام اوزین یشفی سقیمنا یہ ام بیمار شفایدن یہ واجہ تی جندے کس کتاب ہے تیشی تفسیر مکمل لکھتا کہ اور آخر لکھا گئے فائدہ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ام میں سے بعض آدمیوں کے لب کے ساتھ مل کر ہمارے بیمار کو شفا دیتی ہے یہ واجہ یہ بخاری شریف باقاعدہ حدیث اور اسے کس تی عالمہ اوتی کتاب لکھتا دیمی حوالہ دے کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا یا اس کے کوئی زخم وغیرہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے واجہ مبارک کا بیمار ان خاطر امی اندازہ استعمال کو مدینہ شریف آکانا اوتی مبارک کے اوزین کانا اللہ پاک کا مریضان شفا دا امام نووی رحمت اللہ علیہ بارہ گوشہ گئے کہ امام نووی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو لعاب لگا کر واجہ اوتی مبارک کے لنکو کارا شوتی اوزین کا نجت زمین پر لگاتے پتہ زمین اس طرح کس مبارک کا لنکو کارے جت تاکہ اس کو مٹی لگ جائے تاکہ واجہ مبارک کے لنکو کارا آنکھ لگ گی مدینہ شریف ہے اور یہ دعا پڑھتے پھر اس کو اس جگہ لگا دیتے جو معروف ہے پتہ اما جگہ کے دردت زخمت امود واجہ مبارک کا جت بعض علماء نے اس کو عام کہا ہے بعض مردوں میں اشرا عام گشتگو مدینہ شریف جندہ آقا خاص نہ کرتا اور وہ ہر جگہ کی مٹی کے متعلق ایسا ہی کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وطن کی مٹی کو مزاج سے مناسبت میں خاص دخل ہوتا ہے اور ہر جگہ آقا امی اندازہ دستا ہوتی بجن اور ہمیں دعا بوان اور اسے تما بیمار زخم اس لگاش ار اللہ پاک شفایدن پچھے کے آکار کو انسان مزاج تعلق است اور دیما کس مزن لمبا چوڑا کس میں واقعہ مصرف ہم اردو لفظانی وانی مختصر جیسا کہ حافظ نے فتح الباری میں اس کو وضاحت سے نقل کیا ہے اور بعض علماء نے اس کو مدینہ پاک کی مٹی کے ساتھ خاص بتایا علامہ قسطلانی نے مواہب الدنیا میں مدینہ پاک کی خصوصیت میں لکھا ہے کہ اس کا غبار جزام اور برس کے لیے خصوصیت سے شفا ہے علامہ زرقانی کہتے ہیں کہ یہ نہ کوئی طبی چیز ہے نہ عقلی چیز ہے لیکن منکر کو نفع نہیں کرتی تھی جندے عالم کو شگئیں کہ آکس سے منکرت آر شفا نہ دن لیکن آکس سے کہ اسی اعتقاد دارید آر شفا دن اور دیما کو شگئیں اللہ مزرقانی نے بعض لوگوں کے حالات بھی لکھے ہیں جن کو برس کی بیماری تھی اور مدینہ پاک کی مٹی ملنے سے وہ اچھے ہو گئے برسے بیماریت مدینہ شریف آقا نے لگاشتن اور اللہ پاک کا شفادت ہمیں مطابق علامہ قسطلانی کہتے ہیں بلکہ ہر مرض کے لیے شفا ہے مدینہ شریف آق ہر بیماری خاطر شفائن چونکہ شر صدور تا فرمائنی کہ غبار المدینت شفاء للجزام دومی حدیث تائیں کہ غبار المدینت شفاء لکل امراض کہ مدینہ شریف آق برسے بیماری خاطر ہم شفائن اور ہر بیماری خاطر ہم شفائن دیمی لکھا گئے تمہیں کتاب تا
علامہ زرقانی نے لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبیلہ بنو الحارث کے پاس گئے، وہ بیمار تھے۔ حضور نے فرمایا کیا حال ہے؟ کہنے لگے حضور ہم لوگ بخار میں مبتلا ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس تو صہیب موجود ہے، یہ مدینہ پاک کی خاص جگہ کا نام ہے جو وادی بطحان میں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صہیب کو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا اس کی مٹی لے کر پانی میں ڈال کر اس پر یہ دعا پڑھ کر لعاب ڈالو، بسم اللہ تربت اردنا بریق بادنا شفاء لے مریدنا باذن ربنا۔ ان حضرات نے اس کا استعمال کیا، اللہ کے فضل سے بخار جاتا رہا۔ یہ ہم شمع کتاب ہے تھا دیما مختصر لکھی۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ لوگوں کے اس جگہ سے مٹی اٹھانے کی وجہ سے وہاں گڑھا بھی پڑ گیا، مازن کھڈے ہودا کب کے مخلوق کا شمودا واجہ گفتار مطابق آقا نزوراں کو اور استعمال کرنا کو بہت سے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا۔ علامہ سمبھوی کہتے ہیں کہ یہ جگہ اب تک موجود ہے، فرمانی جگہ تنیدی موجود ہیں، لوگ اس کی مٹی بیماروں کے واسطے لاتے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مدینہ کا غبار کوڑ کی بیماری کے لیے شفا ہے، کوڑے بیماری خاطر شفا ہے نو پدا اوتی تبصرہ کنا گئنت۔ علامہ صاحب مولانا زکریا صاحب آخری گپا جنیشی کتابہ اس ناکارہ کا تجربہ اوتی تجربہ گوشی کے معنی ناکارہ تجربہ ایشن تو یہاں تک ہے کہ مدینہ طیبہ کی مٹی اس دعا کے ساتھ تعاون کی گلٹی تک کے لیے بھی نافع ہوتی ہے، تعاون کی بلائیں بیماری آرام ختم کن۔ اور وفا الوفا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کی مٹی میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ مدینہ شریف ایک است آکے تا ہر بیماری علاجن واجہ ایتی فضائل حجن اما انگورے کے بارک اپنا جتا نبیہ منتر دیگا مولانا اشرف علی تانوی صاحب کتاب ایک قوالِ دین اور ایک اس کتاب نام جمال الاولیاء واجہ تی کتاب ہے مولانا اشرف علی تانوی صاحب کتاب ہے۔ ادھا کس تیشی تا صفحہ نمبر 115 تا یک بزرگ علامہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف یمنی دجائی آئی بارہ لکھا گئے اور یہ واقعہ مکمل بیان ہے کہ موضع دجا کی طرف منصوب ہے دریر اندہ لقب سے مشہور ہے، یعنی آئی کست لقب دریر ہے تیشی مانے چھے کھور مشہورت ہمیں لقب ہے تا کیونکہ آپ نابینا پیدا ہوئی تھے، پیدا ہوئے تھے میں تا کورت آنکھیں بالکل پچکی ہوئی تھی، چم میں جاگے بالکل نات شگاف بینا تھا مکھٹ ڈنگا ناتن، بڑے امام عالم عارف کامل ہوئے ہیں، آپ سے مخلوق کی بہت بڑی جماعت نے نفع حاصل کیا ہے اور بڑے بڑے اہل علم کی ایک جماعت نے آپ سے تحصیل کی ہے، جیسے فقی علی بن قاسم۔ آپ کی کرامتوں میں یہ کہ آپ جو کچھ سنتے تھے ایک ہی مرتبہ میں اسے حفظ کر لیتے تھے، فرمانی یہ کرامت تک کہ ہر چیز یک چکر بش کہتے ہیں اس رمات میں یاد کو، اور فرمانی کہ کم ہو یا زیادہ چاہے کم متن چاہے بعض ہوتا، یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ فقہ امام ابو حنیفہ کی کتاب ہدایہ ایک ہی دفعہ سننے سے حفظ کر لی، یہ بلائیں ہدایہ کے اسی منتو مدرسان توانینا نے 4 جلدن تھے ایشرہ کو یک چکر اشکنے کا مکمل یاد کو انو آئی دومی کرامت آپ کی کرامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو فقیر کبیر احمد بن موسیٰ بن عجیل سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، کہ واجہ وابط زیارت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما رہے واجہ مبارک کا فرمائیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر علم کھول دے تو دریر کی قبر کی مٹی میں سے کچھ لو، اگر تلوٹے کہ اللہ پاک پر علم خزانہ کا پچ کن اڑا حضرت دریری قبرے کس تمہ آکام زو اور اس کو نہار منہ نگل جاہو ایشر سو مالک اچھی نو آرتگے امیت میں تیشام بور اور ایرش بر ان فقی نے ایسا ہی کہا اما فقیہ امی وڑکرت اور اس کی برکتیں ظاہر ہو گئی، آئی برکت کے ظاہر بوتن آکس پرائیم علم ایک خزانہ کے پچ بو اور یہ ان کے شروع کا قصہ ہے۔ آگو شکن کی آئی شروع قصہ ہیں اما انگا ورگ بارک اپنا جتا تو آجی تھی کتاب ہے تا آکے ورگ 12 ہم استن علامہ صاحب ایشی سر نہ تبصرہ کو نہ اسر ناجائز قرار دا اسر تو کس تائی کرامت قرار دا بلکہ تبچارے اکثر تینچن کتاب انتے واقعاتن لیکن پدا مہربانی کو تھی اکابرہ ممن توش بابا یہ کتاب فلان انت آچوشن چوکے ہمیں کتاب امداد المشتاق مولانا اشرف علی تانوی صاحب کتاب میلاد بارہ کستوت علماء حرمین انی 12 گپ جنت ایش جمال الاولیاء آئیے والا ہم منترہ دن امداد المشتاق اسی صفحہ نمبر 52 تا مولانا اشرف علی تانوی کو شگائیں فرمائے کہ مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں، اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے، اور عزت رسالت پناہ کا ذکر کیسے مضموم ہو سکتا ہے؟
نوید میلاد بارہ گوشید شماوتی کابرہ نہ منت مختلف انکس توالا دن چونکہ دیما کے صفحہ نمبر 58 تک گوشہ گئے فرمائے ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں، تام علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں۔ جب صورت جواز کی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں، اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے۔ چونکہ مختلف ان کتاب کا مولانا شبلی تانوی صاحب نشتی بیتا کہ واجہ نورانیت بارہ مکمل چنک حدیث لکھا گئے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، تو الحمدللہ مکسر حوالہ نے ششمہ کتابہ لیکن میں بیت کے شما ہوتی ہے کابرانی کتابہ میں منت، اور دومی کس تک جگہ شمع کتاب ہے حوالے غوث پاک کے کس تمہ دو بھی بارہ گوشن کہہ رہا سو جس کو کہ منکر نکیرہ من رب کا ترب کہیں گوشت غوث پاک کے دو بھی ہوں ایک اپا ہمیں سر جنن حالانکہ اے واقعہ ہم مولانا شبلی تانوی کتاب ہے افادات یومیہ تا موجود ہے ہمیں کتاب ہے تنے، اور دومی کس تمہیں جمال الاولیاء گمت دے مہرن حضور غوث اعظمہ مرغ گوشتہ نوا اڈا نزو پلیٹ تیر کو گوشت پاللہ حکم پاد مرغ زندگ بو ہم شمع کتاب ہے تا، چین کا بزرگا کس مردک زندگ کرتک ہم شمع کتاب ہے تا، یک بزرگ یک ٹیم میں تا چین کا جاگہ سی جاگہ موجود ہے ہم شمع کتاب ہے تا، تو دنیا کس مسئلہ و مسائل شمع کتاب ہے تا موجود ہے، تو میں باید شمع شاہ میں منت جمال الاولیاء تا چین کا بزرگ بارہ لکھتا آئی اوران بایا کرتا کسی بیات گوشت منہیں کا درم دے جمبران حکم دا یورکو ایک اپانا ماب جاتے ہیں گوشت مشرکہ لیکن مجھ شمع کتاب ہے تا موجود ہے۔ تو لہذا مفتی اعظم بلوچستان الحمدللہ ہر وڑیں گپ جتا آچو عام عالم نے آوتی انشاءاللہ گپے کس ذمہ دار ہیں، اور مفتی اعظم بلوچستان گپ بالکل کس عین شریعت مطابق ہیں الحمدللہ۔ تنید مانا گوشت کہ کس سے قبر آقا مزوری اور بوارت ہاں بطور تبرک استعمال کرنا گائرہ آئرہ کس بیمار اس لگاشک جنک یہ بالکل شاہ حدیثہ ثابت ہیں، شاہ بخاری شریف ہے، اور شمع جندے علماء نشی بارہ چین کا گپ جاتا، اور دومی کس پکی روتک کی بارہ کہ آئی بارہ تگب جاتے ہو پدہ مختلف جاگاں شوتے، حالانکہ سے کہ اللہ پاک بزرگانا آوان کرامت تدن ارکسر خصوصیت تدن چونکہ صحابہ کرام انتا انچین رمہ واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت داتت چونکہ یک صحابی تت یک کت لیکن کستائی گواہی دو مقامت اللہ محبوب علیہ السلام آئے کستی ما کمال ارداتا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا چین کانچی صحابہ کہ میں واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آوان کستا میں کرامت تانا شاء اللہ پاک گت تو داتا ای خصوصیت تن تو ریشہ گوشہ بھی جزوی فضیلت شیک کے کس شخصیت تی جزوی فضیلت تا تائر بے جناب صدیق اکبر برابر مکہ فاروق اعظم کے ستارے برابر مکہ یہ جزوی خصوصیت اللہ پاک مختلف بزرگان دن چونکہ تی مولانا شبلی تانوی صاحبہ حضرت دریری کست واقعہ بیان کو کہ شاہی قبرہ کست آکے زو وارتے اللہ پاک پر علم خزانہ گر پچ کو نمڑتے ایشی بارہ چی گوشے مولانا شبلی تانوی غلط گوشہ گئے یہ خصوصیت تی جزوی اللہ پاک کر کسی ردن تو شاہی کسی کلی کستہ فضیلت ثابت نبی تو لہذا دعائیں کہ خالق کائنات عمل توفیق عطا فرمانی، قرآن و حدیث سے سمجھے گے توفیق عطا فرمانی، وما علیہ الا البلاغ۔